السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کب تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور علماء کرام نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت بہت بڑے بڑے علماء کرام نے اس وقت کو امام مہدی علیہ السلام کا وقت کہا ہے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ نے اس وقت کے حضرت امام مہدی ہونے کی دلیل کیا دی ہے، اور حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کو حضرت امام مہدی کے وقت ہونے کی کون سی دلیل دی ہے، انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ میرے دوستو، حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ وقت امام مہدی کے ظہور ہونے کا ہے۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور ان دلائل کو جو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے ہیں، ان کو ضرور سنیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی ان کا لقب ہوگا۔ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ فرمایا کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل مبارک میں سے ہوں گے، اور اہل بیت میں سے آخری امام حضرت امام مہدی ہوں گے۔ میرے دوستو، زندگی کی منازل طے کرتے ہوئے جب ان کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی، تو بیت اللہ شریف کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ اس کے بعد تقریباً 9 سال تک زندہ رہیں گے، پھر انتقال فرما جائیں گے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کب تشریف لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، وہ اس وقت بھیجے جائیں گے جب کہ لوگوں میں بہت اختلاف ہوگا اور بڑے زلزلے آ رہے ہوں گے۔ وہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ وہ ان کی آمد سے پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ تو میرے دوستو، اگر دیکھا جائے تو اس وقت امت کے اندر اختلاف کی انتہا ہو چکی ہے۔ بھائی بھائی سے اختلاف کر رہا ہے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے اختلاف کر رہے ہیں، اور رشتہ داروں کا آپس کے اندر اختلافات ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، اگر علماء کے اندر بھی دیکھا جائے تو علماء کے اندر بھی اختلافات ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، ظلم و ستم عام ہو چکا، اور غریب کو انصاف ملنا مشکل ہو گیا ہے، اور عدل و انصاف ختم ہو چکا ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرتے ہیں، اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ اور ڈاکٹر اسرار احمد کی بتائی ہوئی دلیلوں پر غور کرتے ہیں، جو انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کے دلائل پیش کروں گا، ان حضرات کے ان دلائل کو سن کر واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی وقت حضرت امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے۔ میرے دوستو، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بیان میں فرمایا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور اب ان کا 15ویں صدی میں ظہور ہوگا۔ پھر انہوں نے دلیل کے طور پر فرمایا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ چاند 14 دنوں میں مکمل ہوتا ہے، اور میرے دوستو، اب 14 صدیاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، اور یہ 15ویں صدی حضرت امام مہدی کی صدی ہے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ وقت امام مہدی کا چل رہا ہے۔ انہوں نے دلیل کے طور پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں ہر صدی کے شروع میں کچھ لوگ آئیں گے جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے اور بدعتوں کو ختم کریں گے اور دین کی تجدید کریں گے۔ ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ ہر صدی میں مجدد آتے رہے، جن کی وجہ سے اللہ نے دین زندہ کیا۔ جیسے پہلے رسول آتے رہے ہیں، ایسے ہی 100 سال کے بعد مجدد آتے رہے ہیں۔ پھر جیسے رسولوں میں اولو العزم رسول آئے،
پھر ان مجدد حضرات میں بھی بڑے مجدد حضرات تشریف لاتے رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ غور کریں، 5ویں صدی ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور وہ پہلے بڑے مجدد تھے۔ ان کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ دین پر آئے۔ پھر میرے دوستو مزید 5 صدیاں گزرنے کے بعد یعنی اور 500 سال آگے گزرے، یعنی 10 صدی ہجری جب ختم ہوئی اور 11ویں کے شروع میں ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام احمد سرہندی تھا، اور ان کو تاریخ نے بڑے سنہری حروف کے ساتھ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ذخیرہ کیا ہے۔ یہ دوسرے بڑے مجدد تھے۔ اب 15ویں صدی میرے دوستوں شروع ہو گئی۔ اب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گزرے ہوئے 5 صدیاں مزید گزر چکی ہیں۔ اب اگلے مجدد نے آنا ہے، اور اب جو مجدد ہوں گے وہ حضرت امام مہدی ہوں گے، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اب میرے بعد جو بڑا روحانیت والا آئے گا وہ امام مہدی ہوگا۔ فرمایا کہ اب بڑے مجدد امام مہدی ہی ہوں گے۔ میرے دوستوں یہ تو علماء کرام کی اپنی اپنی رائے ہے اور ان کا اپنا علم ہے، لیکن میرے دوستوں اصل بات اور اصل علم تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے کہ حضرت امام مہدی کب تشریف لائیں گے۔ میرے دوستوں مزید ہماری ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔